تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن خصوصی بچوں کے لیے یہ سفر انتہائی خاص ہے جو والدین اور اساتذہ کو انتہائی چیلنجنگ کے ساتھ طے کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد وسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لوح و قلم ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں خصوصی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کرنے والے جناب محمد عرفان صاحب، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ایبٹ آباد میں خصوصی بچوں کا ایک اسکول چلا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا جو مین موضوع ہے وہ ہے امتحانات، خصوصی بچوں کے امتحانات کا سلسلہ۔ ابھی حال ہی میں ایبٹ آباد میٹرک بورڈ کا رزلٹ آیا جس میں آپ کے اسکول کے بچوں نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو سلسلہ ہے مطلب وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وسیم بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا، آپ نے بلایا اور آپ کے احساس کو، آپ کے درد دل کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کنگسٹن اسکول تقریباً 25 سال سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں جی اسپیشل نیڈ بچوں کا، اور ماشاءاللہ تقریباً 18 بیچ اس سے پہلے تیار کر چکے ہیں، اور اس سال ہمارے 6 بچوں نے اسپیشل نیڈ بچوں نے میٹرک کے بورڈ کے امتحانات دیے نارمل بچوں کے ساتھ، اور ان میں شکر الحمدللہ ان بچوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ کوئی بچہ 1 میں اور کوئی 2 مضمون میں اور کوئی 10 نمبروں سے وہ پاس ہوئے۔ یہ جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں جی، ان کا جو موڈ آف لرننگ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، وہ نارمل بچوں کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو سن بول نہیں سکتا، اب اس کی جو زبان ہوتی ہے وہ اشاروں کی زبان ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، وہ مختلف طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اب ایک بچہ جو سن بول نہیں سکتا وہ اشاروں کی زبان سے سیکھتا ہے، اور وہ اس کی جو جس طرح ہماری جو ووکیبلری ہے، جس طرح ہم لکھتے پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح لکھتے پڑھتے ہیں، لیکن ان کی جو ووکیبلری، ان کے جو کوسچن آنسر وہ بڑے شارٹ ہو جاتے ہیں، وہ کمپلیکیٹڈ چیزوں کو نہیں پرسیو کر سکے۔ اب دیکھیں جو اسپیشل نیڈ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کو اسپیشل نیڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی سیکھنے کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ دوسرے نارمل بچوں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی مختلف اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک بچہ جو سن بول نہیں سکتا، اب وہ اشاروں کی زبان میں سیکھتا ہے۔ اب اشاروں کی زبان میں جو ووکیبلری ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، بڑی شارٹ ہوتی ہے۔ پھر مطلب اس کے علاوہ اگر لرننگ ڈسیبلٹیز ہے، اس کے علاوہ ہلکی ذہنی معذوری ہے، یہ سارے بچے ہم ان کو تیار کرتے ہیں اور ایک بڑا لمبا ٹائم لگا کے ان کو اس میں اب ایسے شہر میں، ایسے بورڈ میں جہاں پر نہ ان بچوں کے لیے کتاب ہے، نہ نصاب ہے، نہ کوئی درد دل والا انسان ہے، نہ جو حکومت ہے وہ درد دل رکھتی ہے، تو ایسے میں یہ بچے جب بورڈ میں اپیئر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے تو اس کا نام رکھا ہے تعلیمی قتل۔ وسیم بھائی، 25 سال میں تقریباً ہم نے 18 میٹرک کے بورڈ جو ہیں وہ تیار کیے ہیں، اور اس 18 جو میٹرک کے بچے نکلے ہیں یہ بڑی مشکلات سے نکلے ہیں۔ یعنی کسی بچے کے 4 سال لگے، کسی کے 3 سال لگے، 5 سال لگے، ہر بچے کی نوعیت ڈفرینٹ تھی۔ اور اس سال تو مطلب جو بچوں نے وہ دیا 6 بچوں نے، اور 6 کو 6 جو ہیں فیل ہوئے ہیں، کوئی 1 مضمون میں، کوئی 2 مضمون میں، کوئی 20 نمبروں سے، کوئی 10 نمبروں سے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا بالکل تھوڑے مارجن سے جو ہے، تھوڑے مارجن سے وہ چیز۔ ان کا نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھنا بہت بڑی بات ہے، اور نارمل بچوں کے نصاب پیپرز دینا بہت بڑی بات ہے، اور جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ کسی معذور بچے نے پیپر دیے ہیں، نہ بنانے والے کو پتا، نہ اس کو پتا۔ تو ایسے میں دیکھیں، میں تو اس شہر ایبٹ آباد کے لیے ایک لفظ استعمال معذرت کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں اس کو کہتا ہوں شہر افسوس ایبٹ آباد۔ اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ جو سیاسی قیادت ہے اس کے بارے میں حضرت علی کا ایک قول جوڑوں گا کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت علی، میری 5 بیٹیاں اور میرے پاس بندے کی پہچان نہیں ہے کہ میں ان کو رشتہ بیٹی کا دوں تو کیسے دوں۔ حضرت علی کیا خوبصورت اور عقلی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی اپنی بیٹی دینی ہے اس کو دیکھنا کہ اس کا تعلق کمزور کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر اس کا تعلق کمزور کے ساتھ ہمدردی، پیار، توجہ، محبت والا ہے تو اس کو اپنی بیٹی دے دینا۔ اسی قول کو اگر ہم اپنے جو سیاسی قیادت ہے ایبٹ آباد کی اس پہ تولیں تو یقین کریں، مجھے بتائیں یہ جتنے بڑے بڑے سیاسی نام ہیں یہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ انہوں نے کیا کیا ہے آج تک۔ دیکھیں ہم بول کے تھک گئے ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک احساس چاہیے، ایک درد چاہیے۔ اگر کسی سیاسی لیڈر کا بچہ کوئی معذور ہوتا پھر دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے۔
لیکن یہ غریب کا اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی قوم کسی بھی ملک کا اگر پتہ کرنا ہو کہ اس کا اخلاقی معیار کیا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں جو سب سے کمزور اور پسا ہوا طبقہ ہے اس کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس ایبٹ آباد شہر ایبٹ آباد کو آپ کیا نام دیں گے کہ جہاں پر میٹرک کے بچوں کے لیے اتنا بڑا ظلم, کوئی ایک درد دل نہیں, کوئی ایک احساس نہیں, کوئی ایک جملہ نہیں, کوئی آواز نہیں جو ان کی آواز پہ لبیک کہے. تو آج آپ مجھے بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں ہر وہ شخص ان بچوں کا قاتل ہے, ذمہ دار ہے. ایک نارمل بچہ میٹرک کے بورڈ میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں, ایک نارمل بچے سے والدین کی توقعات کیا ہوتی ہیں, وہاں پر ہم اسپیشل بچے, آپ یقین کریں کہ اگر اس بورڈ نے میرے ساتھ تعاون کیا ہوتا, اگر کچھ لوگ کھڑے ہوتے, میرے اس سال 4 بچے ورلڈ لیول گیمز میں تیار ہوئے ہیں. 2 بچی ازبکستان کے, 2 بچیاں سننے بولنے سے محروم ازبکستان کے لیے, 1 بچی انڈیا بوچی کے لیے, 1 بچہ ذہنی معذور بچہ اٹلی کے لیے اسکینگ میں. پچھلے سال 3 کھلاڑی میرے انہوں نے جا کے جرمنی سے دیکھیں میڈل جیت کے لائے. تو اگر میں سپورٹس میں اتنا آگے جا سکتا ہوں تو اگر یہ چیز ہوتی تو یقین کریں ان کو کالج تک یونیورسٹیز تک لے کے جاتے. لیکن بدقسمتی, اور میں یہ سمجھوں گا کہ وہ کیا ایک شعر یاد آ گیا, میری بات کون سنتا کہ فیصلے کی کرسی پر معذور دماغ بیٹھا تھا. اپنا عرفان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے آپ کے 18 بیچز جو ہے نا وہ بورڈ سے پاس ہو کے جا چکے ہیں, تو آپ نے اس سلسلے میں کوئی آواز اٹھائی, کسی کے پاس گئے, کوئی درخواست لکھی, کوئی اپلیکیشن لکھی, کہ کوئی اب اس حوالے سے آپ کی کیا پیش دیکھیں ہم نے تو ہر حوالے سے آواز اٹھائی جی, لکھ کر بولے, ہر جگہ ہر فورم کو ہر دروازہ کھٹکھٹایا, کمشنر, چیئرمین بورڈ, جتنے بھی سیاسی قیادت ہے ان سے ملے. ایک دفعہ مشتاق غنی صاحب نے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا جی ہم نے پی ایچ ڈی تک مفت کر دیا ہے ساری اسپیشل ایجوکیشن. تو ہم اسٹیج پہ گئے, ہم نے کہا سر یہ ایک تصویر ہے, یہ ایک تصویر ہے, اس تصویر کو آپ دیکھیں اور اس تصویر کو آپ بغیر بولے سمجھا دیں کہ یہ تصویر کیا کہتی ہے, اشاروں میں ذرا سمجھائیں. تو میرے محترم مشتاق غنی صاحب نے کہا کہ یہ چیز میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا سر آپ کریں. انہوں نے کہا یہ چیز میں کر ہی نہیں سکتا, میرے بس میں ہی نہیں ہے, یہ مجھے آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا حضور پھر مجھے بتائیں کہ 7 کتابیں جو یہاں پہ 7 کتابیں ہیں جس کے اتنے مشکل کنسیپٹ ہیں, ہم کیسے کریں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان بچوں کا نصاب بنے, ان بچوں کی کتاب بنے, کوئی ان بچوں کی زندگی میں کوئی بہار آئے. مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو معذور بچوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ احساس گناہ کی, یہ والدین کے گناہوں کی سزا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ اتنا جو ایک برا کنسیپٹ ہے, کوئی بندہ اس کو کیسے چینج کرے. آپ چینج کرنے ہی نہیں دیتے کہ ایک بچہ مطلب ایک اسپیشل بچے کو جب تک ہم اس دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ایک اچھی ایجوکیشن نہیں دیں گے, اسکل نہیں دیں گے, وہ کیسے آگے نکلیں گے. تو میں اپنی سیاسی قیادت سے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے اتنے پروجیکٹس ہیں, آپ کی ان پروجیکٹس کا آپ کا اس شہر ایبٹ آباد میں آپ کا ووٹ لینے کا وجود, آپ کا جو اس شہر پہ ایک جو سوال ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں آپ نے اتنا کچھ کیا, آپ نے کیا کیا. آپ نے ایک معذور شخص کی اس معذور کمیونٹی کے لیے ان کی زندگیوں کو کیوں نہیں بدلا. ایک سوال ہے نا. اور کل یہی سوال روز محشر پہ سب سے بھاری سوال آپ کے نامہ اعمال میں یہی ہوگا. عرفان صاحب, فیل ہونے کا لفظ ایک جو نارمل بچہ ہے اس کے لیے بھی ایک بڑی خفت کا سبب ہوتا ہے. ابھی اس میٹرک کے امتحانات کے بعد ہری پور میں ایک بچے نے خودکشی کی, وہ امتحانات میں اس نے کم نمبر لیے یا فیل ہوا تو اس نے خودکشی کی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو معذور بچے جو ہمارے خصوصی بچے ہیں, جب ان کی ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپر میں رہ گئے یا فیل ہو گئے تو ان کی زندگیوں پہ اس کا کتنا اثر مرتب ہوگا. دیکھیں وہ کیا شعر ہے کہ مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اسپیشل بچے جب ایک ایسی زبان سیکھتے ہیں جو ان کے معیار کے مطابق اتنی مشکل چیزیں وہ سیکھتے ہیں, اور وہ جب پیپر دے رہے ہوتے ہیں وہ اس خوشی کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی اچھا چیز ہوگی. لیکن ہم نے تو اس کا نام رکھا ہے تعلیمی قتل نام رکھا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا تعلیمی قتل ہے, ایک معاشی قتل ہے, ان کی زندگی قتل ہے. یہ تو مطلب, اور وہ جو مایوسی لے کے آتی ہے, ایک معذور بچے کی مایوسی کو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی مایوسی, اس کا وہ جو احساس ہے وہ کتنا وزنی ہوتا ہے. وہ سمندروں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے. وہ ایسا احساس ہوتا ہے جو عرش پہ سنا جاتا ہے.
یہ بہت بڑا ایک یعنی ان کا جو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ان کا جو کتاب پکڑ کے لکھنے کا جو شوق ہوتا ہے، وہی شوق قتل ہو جاتا ہے جی۔ اور تو اب آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے کہ ان بچوں کے حوالے سے ظاہر سی بات ان کے لیے کوئی دوبارہ سے امتحان کا سلسلہ کیا جائے، یا ان کو ایکسٹرا نمبر دیے جائے، یا آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی کیا چیز ہے کہ ان کے اوپر یہ جو ایک چھاپ ایک جو نہیں لگنی چاہیے لگ گئی ہے، اس کو کیسے اتارا جائے؟ دیکھیں میرے پاس تو بہت ساری ان کی چیزیں، لیکن بات یہ ہے کہ کس سے بندہ بات کرے جی۔ 18 سال میں آج تک کسی نے نہیں سنا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں، اب دیکھیں 25 سال سے میں اسکول چلا رہا ہوں، کرائے کی بلڈنگ ہے اور اتنے اس میں مسئلے مسائل ہیں، وہ کسی نے نہیں سنے، تو یہ کیا کون سنے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارا دل بھی بڑا کرتا ہے کوئی ایسا درد دل ہو کہ ان کو 10-20 نمبر ایک پرچے میں اگر فیل ہوئے ہیں تو ان کو پاس کر دے۔ ان کو جہاں پہ اتنا کچھ ہوتا ہے، جہاں پہ پوزیشنز اور نمبرز بکے جاتے ہیں، جہاں پہ ہر چیز وہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ان بچوں کو بھی پاس کر کے ان کی زندگیوں پہ بھی کوئی احسان اور کوئی خوشی آ جائے جی۔ اچھا عرفان صاحب، جب آپ نے ان کا داخلہ جمع کروایا، جس سینٹر میں انہوں نے امتحان دیا، تو آپ نے ان کو پہلے بتایا کہ یہ ہمارے خصوصی بچے ہیں، اس حوالے سے کچھ آپ نے ان کو قبل از وقت کچھ انفارمیشن دی تھی؟ جی، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دیکھیں ہمارا جو امتحانی بورڈ ہے، عملہ ہے، بہت اچھا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن دیکھیں جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے، اس میں ایک ایسی چیز ہے، ایسی خود غرضی ہے، اور وہ ایسا کوئی بورڈ ایسا کچھ ہے کہ جن لوگوں کے پاس احساس ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک چیز کا، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جی، تو ہم نے تو ان کو سارا بتایا جی یہ معذور ہیں، یہ بول نہیں سکتے، تو جہاں پہ کوئی بڑا بات نہ سنے، چھوٹا نہ سنے، تو وہاں پہ تو یہ بس اللہ پاک کی کوئی خصوصی کرم ہے کہ بس اللہ پاک ان بچوں کو اپنے اس فضل سے یہ بچے پاس ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ادروائز اس سوسائٹی، اس معاشرے نے ان بچوں کے ساتھ ان کے راستے میں ہمیشہ روڑے اٹکائے ہیں۔ اور دیکھیں بس میں کیا بتاؤں جی، آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ان کا پیپر ہے، اس کے اوپر اگر جو چیئرمین بورڈ ہیں جو امتحان لے رہے ہیں وہ صرف یہ لکھ دیں کہ یہ بچہ معذور ہے، تو اس کی کتنی بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی نہیں لکھ سکتا جی۔ وسیم بھائی، اتنا کیا ہمارا نہیں ہے کہ یار ایک چیئرمین صاحب کہہ دیں، کمشنر صاحب کہہ دیں، مشتاق غنی صاحب ہیں، علی خان جدون صاحب ہیں، کہ یار یہ معذور بچوں کے اوپر کم از کم اتنا لکھ دینا کہ یہ معذور بچہ ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پہ باقاعدہ ان کے لیے امتحانی مرکز ہو اور ان کے لیے علیحدہ سے نصاب ہو، جیسے کہ باقی، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم تو چھوٹی بات بھی ہمارے لیے کیا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو درد کی بات ہے، احساس کی بات ہے، اور انہی بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل ان سیاسی قیادت سے پوچھے گا کہ اے بندے، میں تیرے پاس آیا تھا اور میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں تڑپ رہا تھا، تو نے میرے درد کو نہیں سمجھا۔ ایسے ہی ہے۔ تو عرفان صاحب یہ بتائیے کہ اب تک آپ کے پاس سے کتنے بچے آپ کے اسکول سے اپنا یہ تعلیمی سلسلہ مکمل کر کے جا چکے ہیں؟ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 25,000 کے قریب بچے جو ہیں، لگ بھگ 2 دہائیوں سے زیادہ ہو میرے تقریباً ہو گئے، تقریباً 26-27 سال ہو گئے۔ 26-27 سال ہو گئے۔ تو آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں ان بچوں کا مستقبل؟ ایبٹ آباد کی سطح پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے کہ کیونکہ جتنی بھی مایوسی ہوتی ہے، تو مایوسی تو گناہ ہے، اللہ پاک ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اللہ پاک ذہن کی وسعتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو میں نے تو اب بچوں پہ جو کام کرنا شروع کر دیا، اس تعلیمی اس کو ساتھ رکھتے ہوئے میں نے کام کرنا شروع کر دیا انفرادی تعلیمی پلان پہ۔ انفرادی تعلیمی پلان یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت ڈالی ہوتی ہے، میں اس صلاحیت کو ڈسکور کرتا ہوں اور اس صلاحیت کے مطابق اس کی ووکیشنل سکلز کو تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اس کی ارننگ سکلز پہ کام کرتا ہوں۔ کہ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر اگر ہم نے ارننگ سکل ڈال دی، وسیم صاحب آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ استاد جو ہوتا ہے، استاد کے سامنے شاگرد کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ پوشیدہ ہوتا ہے جو اس نے دنیا میں گزارنا ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے بچوں کو سکل نہیں دیں گے، اس کی معاشیت کو بہتر نہیں کریں گے، اس کی کمانے کی جو مہارتیں ہیں اس کو نہیں بہتر کریں گے، تو وہ اپنے معاشرے میں ایک بوجھ، اپنے معاشرے کے لیے،
اپنے گھر کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایک بوجھ بنے گا۔ تو میرا جو فوکس ہے ان بچوں کے لیے وہ ان کی تعلیم سے بھی زیادہ اب ارننگ سکلز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ ان کے واسطے اس طرح ترقی کے راستے نہیں کھول رہی جتنی ایک سکل جو ہے، لیکن کیونکہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی وہ ہیلپ نہیں ہے، کسی کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اگر ساتھ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان بچوں کو، آپ یقین کریں کہ دنیا کے افق پہ لے کے جائیں، جہاں پر ہر بلندی ناز کرے کہ یہاں پر کوئی مطلب پہنچنا کیا بات ہے۔ تو ابھی ہمارے 4 بچے جو سلیکٹ ہوئے ان میں ایک بچی ہے، اور وہ بچی میرے پاس آئی تھی، پریپ کلاس میں آئی تھی، اور اب ماشاءاللہ انڈیا کے لیے سلیکٹ ہوئی ہے بوچی گیم میں، اور اس کو ساتھ اس معذوری کے ساتھ اس کے سکن کینسر ہے اس کو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بچہ جو ابھی اٹلی کے لیے سلیکٹ ہوا ہے، انتہائی غربت میں رہنے والا، غربت کی چکی میں، جس کے پاس یعنی جوتے بھی نہیں تھے، اور وہ بچہ سلیکٹ ہوا سکن کے لیے۔ ایک اور بچی تھی میری جی، پرسیا بامسی نام تھا اس کا، 42 سال اس کی عمر تھی، اور وہ سی پی تھی، اور عام لفظوں میں دماغی فالج جسے کہتے ہیں، جس میں جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا تھا سوائے آنکھوں کے۔ وہ خود کھا نہیں سکتی تھی، ہل نہیں سکتی تھی، واش روم نہیں جا سکتی، 42 سال اس کی عمر، اور اس کی زندگی میں بس ایک آفاق اسکول، جو آفاق پبلشرز ہیں، انہوں نے سارے ایبٹ آباد کے اسکولوں کو یہ کہا کہ اپنے اسکول کا سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ دیں، تو میں نے اس بچی کو نامینیٹ کیا، پرسیا بامسی کو، جس نے زندگی میں شاید ہی اس کے لیے کوئی خوش، تو اس کو ہم نے جب میڈل دیا، اور وہ جب میڈل اس کو ملا، ان سارے تقریباً کافی سارے اسکول تھے، تو ان اسکول کے بچوں میں جب اس کو میڈل ملا نا، تو وسیم بھائی اس کی خوشی دیکھنے والی تھی، اس نے اس میڈل کو چوما، اور 1 مہینے بعد وہ بچی فوت ہو گئی۔ تو دل تو دکھا، لیکن یہ ہے کہ بس اس بات پہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے حصے کی ہم نے شمع جلا دی، ان بچوں کی زندگیوں میں کوئی خوشی لے کے آئے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کی معرفت کو، اللہ کی اس کائنات کے راز کو سمجھیں، اور اللہ نے جو انسان سے کہا ہے کہ میں 70 ماؤں جتنی انسان سے محبت کرتا ہوں، آپ اس 70 درجے کی معرفت کو سمجھیں کہ دنیا میں جو ایک ماں ہے، ایک ماں جس کے 4 یا 5 بچے ہیں، تو ماں کی محبت اپنے 4 یا 5 بچوں میں سے جو سب سے کمزور ہوتا ہے، جو سب سے نالائق ہوتا ہے، جو سب سے نکما نکھٹو، جو کام نہیں کرتا، جو بیکار ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی نقص ہوتا ہے، تو ماں کی محبت اس نقص والے بچے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے محبت زیادہ، اس کے لیے فکر زیادہ، اس کے لیے پریشانی زیادہ ہے، اس کو دینا سب سے زیادہ، یعنی سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ایک پالنے والے رب کا یہ چیز ایک ہے، ماں کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ ایک کمزور کے ساتھ، تو آپ سوچیں کہ رب العالمین جو پوری کائنات کا رب ہے، اس کے نزدیک یہ معذور بچے کیا معنی رکھتے ہیں۔ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ جو محبت، جو توجہ، جو شفقت تھی، وہ ان بچوں کے لیے، ان افراد کے لیے تھی۔ ایک اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں پہ معذوروں کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، جہاں پہ ان کی ہر بات سنی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے جناب محمد عرفان صاحب کا درد دل سنا۔ اس وقت ہمارے لیے یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے خصوصی بچوں کے لیے امتحانات کا کوئی نظم نہیں ہے، ارباب اختیارات کو اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے خصوصی بچے تعلیمی میدان میں آگے بڑھ سکے اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکے۔ ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔